الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کریں گے. کچھ نبی پاک علیہ السلام کے دن رات کے معمولات میں سے بھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت ہے، وہ بھی آپ کو بیان کرنی ہے. ہمارے ساتھ سید محارب اتاری بھائی موجود ہیں، ان سے بہت ہی پیارا کلام بھی سننا ہے. لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ اور رحمتیں اور برکتیں کتنی نازل ہو رہی ہیں؟ 10. تو آئیں مل کر اس درود پاک کی فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام اور چلتے ہیں سید محارب اتاری بھائی کی جانب. جی سید صاحب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے، یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا
کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، باتیں کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارے انداز سے سید محارب الطاری بھائی نے پڑھا، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے ہجرت مصطفیٰ کے بعد کے واقعات جو ہے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں، کس طرح ہجرت ہوئی، پھر کس طرح ہجرت کے واقعات تھے وہ ہم نے سنے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہجری بائی ہجری ہم نے آپ کو واقعات اس میں سے کچھ واقعات جو ہے وہ بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اور پچھلے جو ہمارے 2 ایپیسوڈز تھے بالخصوص اس میں ہم نے غزوہ خندق کے کچھ واقعات اور نبی پاک اسلام کے کچھ معجزات کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ پیارے پیارے بچوں، غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا تھا۔ کون سی ہجری میں ہوا تھا؟ 5 سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے کے 6 سال کی طرف اب بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم پچھلے پہلے دوسرے تیسرے سال کے 4تھے سال کے 5ویں سال کے کچھ مخصوص واقعات آپ کو بیان کر چکے، اب بڑھتے ہیں 6 سال کی طرف۔ ہجرت کا 6 سال تھا اور اس سال بھی ایک بہت اہم واقعہ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ واقعہ تھا صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ تھا، اور یہ 6 ہجری شوال شریف کے مہینے میں ہوا، اور وہ ہوا یہ تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔
ایک خواب وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے آخری نبی کے جو خواب ہوتے تھے وہ خواب سچے خواب ہوا کرتے تھے، یعنی وہ بالکل حقیقی اور سچے خواب ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب آپ نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ امن کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، کعبہ شریف کی چابی، کعبہ شریف کی جو کی تھی، چابی تھی، وہ لی، طواف کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کیا، عمرہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ خواب جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو بتایا، تو صحابہ کرام نے جب یہ خواب سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خواب کیا ہے؟ سچا ہے۔ کیا ہے؟ سچا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ہے تو اب یہ ہوگا، اور پھر وہ آنے والے وقتوں میں وہ وقت آیا بھی۔ تو جب نبی پاک اسلام نے وہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اور 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ۔ عمرہ کیونکہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ شریف میں۔ عمرہ جو ہے وہ مکہ شریف میں ہوتا ہے، تو مکے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ حدیبیہ مکہ شریف سے تھوڑے فاصلے پر ہے، یعنی بالکل قریب ہے، بہت زیادہ دور نہیں، تھوڑے فاصلے پر ہے، اور اس جگہ پر ایک کنواں ہے جسے حدیبیہ کہتے تھے۔ اسی کی مناسبت سے اس جگہ کو حدیبیہ کہا جاتا تھا۔ اس کی مناسبت سے جیسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی مخصوص دکان ہوتی ہے، اس کے نام پر چورنگی رکھ دی جاتی ہے، چورنگی کا نام رکھ دیتے ہیں، کوئی مخصوص کوئی مشہور جگہ ہوتی ہے تو اس کی مناسبت سے جگہوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، تو اس جگہ کا نام حدیبیہ رکھ دیا گیا۔ پیارے پیارے بچوں، حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ مکہ شریف کے نان مسلم جاسوس جو ہے وہ اس ارادے سے آئے کہ ہم چیک کریں کہ بھئی یہ مسلمان یہاں پر کیوں آئے۔ کئی نان مسلمز جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور مسلمانوں کے جو ارادے تھے ان کو معلوم کرنے کی نیت سے وہاں پر پہنچے، اور دیگر کئی ڈیلیگیشنز، کئی وفد جس کو کہتے ہیں اردو کی زبان میں وفد ہوتے ہیں، کئی لوگ مل کر جو آتے ہیں اس کو وفد کہتے ہیں، ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ تو کئی ڈیلیگیشنز جو ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر آ رہے تھے۔ بہرحال جتنے بھی ڈیلیگیشنز آئے اور نان مسلمز کے ڈیلیگیشنز آئے، انہوں نے آ کے مسلمانوں کو جب دیکھا کہ بھئی یہ کیوں آئے ہیں، ان کا آنے کا کیا مقصد ہے، کیا پرپس ہو سکتا ہے، تو ان سب نے جا کر مکے کے اندر کفار کو یہی بتایا، اور جو جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے نا تو انہوں نے جا کر یہی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، یعنی جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جنگی آلات، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، یہی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ ادا کریں گے اس کے بعد چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نان مسلمز تھے انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے بولا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت مالدار شخص تھے ان کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر پتہ کر کے آئیں کہ بھی معاملہ کیا ہے، کیوں یہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے تھے ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ ہجرت کے بعد 6واں سال چل رہا تھا، ابھی 6 سال ہی ہوئے تھے مکے کو چھوڑ کر مدینہ شریف گئے ہوئے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ مکے کی طرف گئے بھی نہیں ہیں اور اب جا رہے ہیں، معاملہ اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ لوگ خوف زدہ تھے اندر سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کوئی جنگ کرنے آ رہے ہیں، کوئی لڑنے آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ آخر کار جب وہ آئے تو انہوں نے وہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا عشق و محبت دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے کہ کس طرح وارفتگی کے ساتھ، کس طرح عشق و محبت کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، عشق و مستی کا اظہار کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے آگے پیچھے دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، کس طرح محبت کا وہ اظہار کر رہے ہیں، عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں دیکھی تو وہ اپنے قبیلے واپس گئے، اور جب قبیلے گئے تو اپنے قبیلے کے کئی لوگوں کے ساتھ، چونکہ وہ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ دیکھا تھا، تو وہ اس قدر اس سے انسپائر ہوئے تھے، ایسی ان کو انسپریشن ملی، اتنا وہ متاثر ہوئے کہ جب وہ واپس گئے تو وہ خود نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کے کئی لوگوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے کے حوالہ آپ کو جب ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا، نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ کے اندر جو یہ سیگمنٹ آئے گا اس میں آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ہے۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے غریبوں، خادموں اور غلاموں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، غلاموں اور خادموں کے ساتھ اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جو کہ روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی قبول فرما لیا کرتے۔ کوئی غریب بیمار ہوتا تو آپ ان کی عیادت فرماتے، غریب لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ غریبوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی عادت کو اپنانا چاہیے اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو غریب لوگ تھے ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ جناب یہ غریب ہے، یہ مزدور آدمی ہے، یہ ذرا نچلے طبقے کا آدمی ہے، یہ ذرا لو طبقے کا آدمی ہے تو اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئیں۔ نہیں، دین اسلام نے ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کا ذہن دیا ہے، اور حسن اخلاق کی اقسام میں سے، طریقوں میں سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد بھی کریں اور غریبوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں، اور جو غریب ہیں ان کو جھڑکیں نہیں، ان کو ڈانٹیں نہیں، ان کو برا بھلا نہیں بولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنے، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں میں سے کسی ایک مبارک سنت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، مریض کی عیادت کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، بخار آ گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی، بیمار ہو گیا ہے وہ بندہ، تو اس مریض کی عیادت کی جا رہی ہے۔ یہ سنت مبارکہ ہے اور اس سے سامنے والے بندے کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا، جب بھی آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی صحابی بیمار ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے کے لیے، یعنی اس کو پوچھنے کے لیے، اس کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے کر جاتے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ یہ سنت مبارکہ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے جو پیشانی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں اور کہیں لا بأس طہور انشاء اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ایک مفہومی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آپ دیکھیں کہ کسی بیمار بندے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا، عیادت کرنے جانا، اس کو پوچھنے جانا، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ثواب کی امید پر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے،
یعنی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کرے، کس نیت سے؟ ثواب کے لیے. یہ نہیں کہ میں آج جاؤں گا تو یہ بھی میرے پاس کل آئے گا. ہاں آج جانا ہی پڑے گا یار، اب کیا کروں، یہ رشتہ دار ہے، اب نہیں جاؤں گا تو مسئلہ ہوگا، پریشانی ہو جائے گی، منہ بن جائے گا. اس لیے نہیں کہ رشتہ نبھانے کے لیے جانا ہی پڑ رہا، نہیں، ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کام کریں گے تو ہی ثواب ملے گا. فرمایا جو ثواب کی امید پر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کو اللہ پاک جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا. تو عیادت کریں، ثواب کمائیں اور ثواب کی نیت سے عیادت کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے. ایکٹیویٹی ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے والے یا ٹیم بی والے کون کون سے بچے آتے ہیں اور کون کون سے بچے ہمیں کون کون سے مدنی پھول جو ہے وہ جوڑ کر دیتے ہیں. آئیں بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی جانب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں آخری سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے. کرنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو یوں کہہ لیں آپ نے جو جملہ مکمل کرنا ہے، یہاں ہم نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے یوں رول کر کے گھمانا ہے اور یہ الفاظ کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. اور یہ پورا جو 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں آپ کو، اس کے درمیان میں آپ نے ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جملہ آپ کمپلیٹ کریں گے تو وہ ایک پیارا سا مدنی پھول ہوگا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، تو یہ ایک جملہ ہے پیارا سا. یہاں اس میں یہ نہیں ہے، فکر نہیں کریں کہ یہ جملہ مل گیا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. اس طرح کا کوئی جملہ ہوگا، پیاری سی بات ہوگی، وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. کرتے ہم یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم اے اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے. بچے ہاتھ اٹھائیں ذرا، کون کون سے بچے آنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. چلیں آپ آئیں، ان کو دیجیے گا مائک. چلیں نام بتائیں گے اپنا. میرا نام ہے امان. امان نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ. امان بھائی کر لیں گے آپ جی انشاءاللہ؟ جی. چلیں مائک آپ مجھے دیں اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں امان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ٹیم والوں کو لگتا ہے کمپلیٹ ہو جائے گا جملہ؟ ساتھ دے رہے ہیں اپنی جو آپ کے ٹیم کے آپ کے ممبر ہیں ان کا. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 ہو گیا ماشاءاللہ. ارے بھائی ماشاءاللہ امان بھائی نے تو بہت جلدی جملہ کمپلیٹ کر لیا. امان بھائی مائک پہ آپ بتائیں گے آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے. آپ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے. تو یہ تھوڑا سا جملہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں اردو کے حوالے سے غلطی لگ رہی ہے مجھے. کیا غلطی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے یہاں پر. یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. اب پڑھیں یہ جملہ کیا بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. اور وہ جو آپ کا جملہ تھا اس میں تھوڑا سا جملے کی مسٹیک تھی لیکن مفہوم درست تھا، اس لیے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. جی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے امان بھائی. آئیے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. اور نبی پاک اسلام نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور دھوکہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. دھوکہ دینا اچھی بات ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ٹیم بی سے دیکھتے ہیں کون سے بچے آئیں گے ہاتھ اٹھائیں گے. آپ آئیں. چلیں مائک دیجیے گا. مائک کس کے پاس ہے؟ زین بھائی مائک ہم آپ سے لیں گے. اور اب مائک آ گیا ہے آپ کے پاس اور آپ اپنا سب سے پہلے نام بتائیں گے. محمد بلال رضا. محمد بلال رضا. بلال بھائی کر لیں گے امید ہے انشاءاللہ. ہیں پرعزم ہیں. چلیں مائک آپ مجھے دیں اور اس کے بعد ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں بلال بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. امام شریف کے بارے میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ مکمل کرنے کا ارادہ ہے ان کا. بلال بھی تھوڑا سا جلدی کریں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. تھوڑا سا آپ جلدی کریں گے.
امامہ شریف پہننا، کیا بات ہے. چلیں جی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7. ارے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. 7 پہ ہی کمپلیٹ کر لیا. بلال بھائی یہاں تشریف لائیں گے تھوڑا سا، اور مائک ہم آپ کو دیں گے، اور مائک پہ آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ کیا گیا ہے. امامہ شریف پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی ہاں، امامہ شریف پہننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. بلال بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. امامہ شریف پہننا یہ سنت مبارکہ ہے، اور امامہ شریف پہننا چاہیے اور سنت کی نیت سے پہننا چاہیے. اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. یہ فرشتوں کے تاج ہوا کرتے ہیں، عرب کے تاج ہیں، اور جو ہے نا وہ نبی پاک اسلام نے ایک دفعہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج اس طرح ہوتے ہیں. تو یہ پہننا چاہیے، بڑا ثواب ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے، ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. کڈز مدنی چینل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا